دیکھیے میں ان کی بات ذرا آگے کنٹینیو کروں گا کہ بلوچستان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، ہر صوبے کو ہے ڈیولپمنٹ، بلوچستان کو زیادہ ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ کا جو کلونیل کانسیپٹ ہے کہ وہ اوپر سے آتی ہے، اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ خیرات تقسیم کرتے ہیں، وزیر اعظم گئے انہوں نے 1 ملین روپیز تقسیم کر دی، وہ خیرات ہے میرے نزدیک۔ بلکہ آج کے زمانے میں ڈیولپمنٹ وہی کامیاب ہوگی جس کو ہم پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں اس کو کنٹرول کریں۔ وہاں ان کے پاس پروونشل اسمبلی ہے، ان کے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ اسمبلی میں ہیں کچھ اسمبلی میں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ لیڈرشپ وہاں موجود ہے، سول سوسائٹی۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کریں دیٹ مینس کہ جو ریسورسز کی کلیکشن ہے، ٹیکس کلیکشن، اور وہ بھی پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو کلیکشن وہ کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں، مثلا ایک تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ گوادر کی آپ نے بات کی ہے، سینڈک پروجیکٹ کی آپ نے بات کی ہے، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کی صوبائی حکومت کا کیا کنٹرول ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسلام آباد کنٹرول کرتی ہے۔ اور اپنے مشرف صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے ایک فوجی کو اپوائنٹ کیا تھا جو کہ انچارج تھا بلوچستان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کو وہ کام جو ہے وہاں کی پروونشل اسمبلی وہاں کی لیڈرشپ کے ذریعے کیجئے، جب تک ڈیولپمنٹ ان لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہوگی جن لوگوں کے لیے آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ پازیٹیو رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے اس میں بھی بیٹھ کے آپ کو ٹیکسیشن کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اگر آپ 47 سے لے کر آج تک آئیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ 47 آنورڈ جو صوبوں کی ٹیکس کلیکشن کی جو پاور تھی وہ ریڈیوس کی گئی ہے اور سینٹر کو شفٹ کی گئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سے ٹیکسز ان کو ریشنلائز کیا جائے۔ میں ہمارے پاس ٹائم اب تھوڑا رہ گیا، لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیک ٹو گلگت بلتستان الیکشنز۔ ایک یہاں پہ 1.5 سال میں کچھ متس ڈیولپ ہوئی ہیں پاپولیرٹی گراف کی، اور کیا ہم اس کو پاکستان کے اوپر جو باقی صوبے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ جو ریزلٹس آئے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے ان نتائج کو پاکستان کے اوپر اپلائی کرنا، جو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کورس آف ایکشن جو پالیٹکس میں وہ شاید ڈٹرمن کرنے میں کچھ رول دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو تصویر ہمارے سامنے ہے اس کے اعتبار سے پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے اپنی پاپولیرٹی کھوئی ہے، اور گلگت میں اس نے الیکشن پریکٹیکلی سویپ کیے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ یہ وہاں پر بہت لحاظ سے نیا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے۔ اور آخری بات، جو وہاں ایلیگیشن لگی ہے پری پول ریگنگ کی، وہ صرف اس لیے لگی کہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ نے جا کے ایسے لوکریٹو اعلانات کیے ہیں جس کو سمجھا گیا کہ یہ ایک طرح سے پولیٹیکل رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وہ تو ہماری پنجاب گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ جلدی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں بائی الیکشنز نہیں ہوئے باقی صوبوں میں کہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، وہاں پہ جو جتنے 7 ڈسٹرکٹس ہیں گلگت بلتستان کے 23 سیٹوں پہ الیکشنز ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پرامن ہوئے ہیں، بڑے کام، اور کوئی ایسا پولنگ سے پہلے پولنگ کے دوران کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور جو بعد میں یہ وائلنس ہوئی ہے تو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا کوئی ٹیررزم کا ایکٹ نہیں ہوا۔ اس کو آپ کیسے پھر دیکھتے ہیں؟ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں کوئی ٹیررسٹ تو یہاں جواز رہ جاتے ہیں ان کو نہیں۔ دیکھیں مین لینڈ پاکستان میں بھی میرے نزدیک الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی جو ضمنی انتخابات ہیں کوئی اس کا بیسس نہیں بنتا۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں، سیکیورٹی مسئلہ ہے نا، ایک دم سے سارے نہ کروائیں، آپ 2-3 جو ہے نا پولنگ کرائیں 2-3 یعنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر، اس میں سیکیورٹی کو مکمل رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کو بلا کے آپ یہ کہیں کہ دیکھیے یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس میں کیمپیننگ کے سٹائل کے لیے، کیمپیننگ رولز کے لیے آپ ایگری کریں، اس طریقے سے آپ کیمپیننگ کریں گے۔ میرے نزدیک کینڈیڈیٹس کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن کیا ہے، تو انتخابات کو، ضمنی انتخابات کو ہونا چاہیے، اور ایک وقت میں نہ کریں تھرو آؤٹ پاکستان، آپ صوبے میں بھی بڑے کیونکہ اگر آپ ضمنی انتخابات نہیں کرا سکتے ایک شہر میں تو پھر یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل قابو میں ہے۔ نہیں بخاری صاحب، اس میں ایسا تو نہیں، مجھے کہ اس میں فیئر ہے بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، سائنس کے اسٹوڈنٹ کے، کہ یہی جو ایکسکیوز ہے یہ فیوچر میں اسٹیبلشمنٹ یوز کر سکتی ہے الیکشن کو پوسٹ پون رکھنے کے لیے کسی وقت، اگر وہ کم اتنی وزڈم تو ہماری اس پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہونی چاہیے جو اسے پوسٹ پون کرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ پریٹیکسٹ استعمال کر کے پھر کہیں بھی الیکشن جو ہے اسے کرانے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے ویکن ہوئی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی پوزیشن جس نے یہاں الیکشن کرانے سے اجتناب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر جو ہم نے امپاورمنٹ کیا ہے گلگت بلتستان میں، اس کا ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل روایتی
سٹینڈ ہے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو اثر پڑے گا، یا اس کے جو پازیٹیو ہمیں وہاں پہ امپاورمنٹ کر کے لوگوں کے اندر ایک پازیٹیو فیلنگ وہ زیادہ یعنی لاس کے مقابلے میں گین ہماری زیادہ، کیسے بیلنس شیٹ کو کیسے آپ میرے نزدیک یہ اچھا قدم ہے کہ وہاں پہ امپاورمنٹ ہوئی ہے. وہاں کے لوگ تو صوبے کا سٹیٹس چاہتے ہیں نا الٹیمیٹلی. ہو سکتا ہے کہ یہ صوبہ بن جائے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو امپاور کریں، کیونکہ گلگت بلتستان میں اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے انڈر ڈیولپمنٹ کا، پاورٹی کا، جابز کا. اگر یہ تبدیلی ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی تو یہ پازیٹیو تبدیلی ہے. جہاں تک کشمیر پہ سٹینڈ کا تعلق ہے، دیکھیے کشمیر کی ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن کشمیر کا روایتی انداز میں سیٹل ہونے کے امکانات اب موجود نہیں ہیں. اس لیے اس سے وہ چمٹے رہنے کے کوئی جواز وہ آپ چمٹے رہیے، وہ آپ کی مرضی ہے. فیوچر کو بخاری صاحب آخری ایک چھوٹا فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے اوورآل سینیریو میں نیشنل لیول پہ بائی نیچر ایک ہماری جو آپٹیمسٹ ہوں. پاکستانی پالیٹکس ہے وہ پھر کدھر جا رہی ہے؟ سارے آپ جو کچھ وہاں پہ ہوا، جو کچھ کل کے یہ کرپشن کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کچھ ایسی انڈر ہینڈ باتیں کی ہیں، نون لیگ بھی کر رہی ہے، کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اور اس سارے میں کیسا فیوچر؟ دیکھیے فیوچر تو میں تو ایک آپٹیمسٹ آدمی ہوں، مثبت دیکھتا ہوں. میرے خیال سے ہماری بڑی پارٹیوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ دے شوڈ سٹارٹ بیہیونگ اور اپنا وہ رول ادا کریں جو ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے کو گالی دے کے جواب میں گالی کھانے کی سیاست اگر جاری رہی تو ان پارٹیوں کا نقصان ہوگا، ملک کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. جی ڈاکٹر صاحب، میں ایگری کرتا ہوں کہ بڑی پارٹیوں کو ایک میگنانیمیٹی شو کرنی چاہیے اور اس وقت پالیٹکس میں ماڈریشن کو پلیڈ کرنا چاہیے. اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے لیے کانفلکٹس کو کم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے اس کو ریزالو کرنے میں مدد کرنی چاہیے. این آر او پہ تو بیان دیے چلے جا رہے ہیں، پیٹی ایشوز کے اوپر چھوٹے ایشوز، ٹیررزم پہ کوئی ایشو نہیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب تھینک یو ویری مچ. سلیم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. ویورز آپ نے دیکھا کہ جو کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ریسٹرینٹ کی اور پالیسی اپنانی چاہیے، پولیٹیکل ماڈریشن کی طرف جانا چاہیے، میچورٹی شو کرنے چاہیے، اور جو ایشوز چھوٹے ایشوز ہیں یا ایک طرح سے بظاہر وہ بڑے بنائے جا سکتے ہیں لیکن ان کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑ کے جو بڑے ایشوز ہیں ٹیررزم اور اس طرح کے، ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ اس کو کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. گلگت بلتستان میں جو کچھ بلوچستان کے اوپر کل کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میاں نواز شریف کی میڈیشن، وہ ڈیفینیٹلی اس کو سارے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو ایلیگیشنز کی بلیم شروع ہوئی ہے اس کو بھی کسی نے ایک طرح سے جو وہ اپریشیٹ نہیں کرتا. اللہ کرے پاکستان کا فیوچر، پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر ایٹ لیسٹ محفوظ ہو. وہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم ایک سٹیبل سسٹینیبل سسٹم ڈیولپ کر سکیں گے جو سارے ہمارے مسائل کا حل ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے امجد وڑیچ کو، زنگار کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.